اچھا، میں بہت کانشیس ہوں اس چیز کی کہ ہم نے آپ دونوں سے 40 منٹ ریکویسٹ کیے تھے، اینڈ سو آئی ول موو ٹوورڈس دا لاسٹ کویسچن. میرا جو آخری سوال ہے وہ آپ دونوں سے ہے، اور ان اے وے ہم اس پہ تھرو آؤٹ دا پروگرام اس پہ the need for collaboration اس کو کہیں نہ کہیں زہرا آپ نے بھی ٹچ کیا ہے، سحر آپ نے بھی ٹچ کیا ہے. زہرا آپ نے بات کی کہ یوتھ ڈائریکشن لیس ہے فار موسٹ پارٹ. ہم نے سحر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب تک سسٹمک چینج نہیں آئے گا تب تک اس پیشن کو یا یوتھ کے ان ایکسپیرینسز کو ایکچولی کیپچر کر کے کسی ایسی چیز میں ڈھالنا جو ان کے لیے بھی گوئنگ فارورڈ پازیٹیو ہو اور اوور آل اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی پہ ہو، وہ ممکن نہیں ہے وداؤٹ سسٹمک چینج. اینڈ سو دا اسٹیٹ ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ وی آل نیڈ ٹو سورٹ آف سپورٹ. میرا جو ان ٹرمز آف کولیبریشن جو میرا بالکل آخری سوال ہے، آئی پرومس پہلے میں زہرا یہی سوال آپ سے پوچھوں گی اور پھر میں زہر کی طرف جاؤں گی اس سوال کو لے کے. وہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر ہمارے سیکٹر کا بھی یہ انفارچونیٹلی المیہ ہے کہ ہم لوگ سائلوز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہوتی ہے اور وہ ہم بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی نہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے اور ہم ہی کریں گے. بٹ ایز ویو اسپوکن، جو نیڈ ہے وہ کولیبریٹیو ایکشن کی ہے، جو ضرورت ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی ہے، اپنی ٹیکنیکل، فائنینشیل، انٹلیکچوئل ریسورسز کو پول کرنے کی ہے. بیکاز یہ زہرا آپ نے بالکل شروع میں جو کہا تھا، یہ میرا اور تیرا کام نہیں ہے، رائٹ، یہ ہمارا کام ہے. اینڈ سو اگر ہمیں اسے اسٹرینتھن کرنا ہے تو مل کے کرنا ہے. کس طرح اس کولیبریشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر تو سحر نے اپنے پچھلے رسپانس میں بات کی کہ کس طرح سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. میں اس کے اوپر ایک چند اور جو چیزیں ہیں ان کو اپنی طرف سے شامل کرنا چاہوں گی. ایک تو میرا خیال ہے کہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں یا جو ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ وہ ایک کامن ایجنڈا یوتھ امپاورمنٹ اور یوتھ انگیجمنٹ پروگرام کے اراؤنڈ جو ہے ایک پورا کا پورا، جیسے ہم چاہ رہے ہیں نا کہ یوتھ پالیسی گورنمنٹ بنائے، والنٹیئر کی پالیسی، اسی طرح سے ہماری اپنی ایک پالیسی ہونی چاہیے جس کے اندر اپنے تمام جو ہمارے وہ ہے نا انفرادی مفادات، ان کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ڈیمانڈ سائڈ ہماری سائڈ سے بھی، ہماری طرف سے بھی وہ جو ہے نا ڈیمانڈ کو ریز نہیں کی جا رہی ہے. بالکل چند جگہ کے اوپر آپ کچھ ادارے کر رہے ہیں، بی ایس او ہے یا کچھ اور ادارے ہیں جو بات کریں، لیکن بڑا ہی آئسولیٹڈ کام ہے. کہیں پہ وہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹ ہے، یعنی کہ آپ اگر کسی ادارے کے پاس جائیں گے، سرکار کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ جی یہی ایجنڈا لے کے فلاں آرگنائزیشن بھی ہمارے پاس آئی، تو آپ مل کے کیوں نہیں آتے؟ تو ایک تو ہمیں آپس میں یہ ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کر بات کریں اور اس کے اوپر جو ہے ایک کامن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک انیشیٹو جو ہے وہ ڈیولپ کریں جو لانگ ٹرم ہو، جس کے اندر ایک جو سسٹمیٹک چینج کی بات ہے وہ میکینزم ہمیں یہاں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے شاید انہی کے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے جو بھی کریٹ ہو، وہاں سے ہم تعلیمی اداروں کو اپروچ کریں. وہ پھر ہم اس کے اندر، اور اس میں ضرورت یہ ہم یونیورسٹیز کو تو بہت سے لوگ فوکس کریں کیونکہ آسان ہوتا ہے، ان کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، آپ آرام سے چلے جاتے ہیں، ایزی ایکسیسیبل ہے. اگر آپ دیکھیں کیونکہ گورنمنٹ کے اگر آپ اسکولوں کے اندر جانا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو بڑا ایک لمبا لینتھی پروسیس ہے، تو وہ اس سے بھی ہم سب بچنا چاہتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ بھی ہمیں ایک اپنے آپ کو لے کے جانا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ لائف سکلز کے اوپر کہ کیا لائف سکلز ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ٹیچرز کو ٹرین کرنا اور ساتھ ساتھ بچوں کو ٹرین کرنا. بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو تعلیمی جو اسٹرکچر ہے یا جو سائیکل چل رہا ہے، اس کے اندر ان ساری چیزوں کو ایمبڈ کیا جائے، وہ اس کے اندر یہ جڑ جائے، جڑت ان کی پیدا ہو جائے، تاکہ آپ وہاں سے سوسائٹی کے اندر چیزوں کو لے کے چلیں. جو تیسرا کمپوننٹ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ جو بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، وہ جو سحر نے بھی بات کی، اس سے میرے ذہن میں ہے والنٹیئر پالیسی. اچھا، والنٹیئر پالیسی جو ہے اس کے اندر ہمیں شاید 2-3 چیزیں، اور ظاہر ہے سحر کا اس کے اوپر وہ ہے تجربہ ہے.
ایک پالیسی تو وہ ہے جو امپلیمنٹ کرے گی گورنمنٹ, اور جو آپ جیسے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے کر بھی رہے ہیں, لیکن شاید اس کا ایک کمپوننٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ سول سوسائٹی کیسے انکریج کرتی ہے. ہمارے پاس اس وقت جو بچے آ رہے ہیں, اور میں بہت دائی ہوں نوجوان بچیوں کے ساتھ, بالخصوص بچیوں کے ساتھ. میں چاہتی ہوں کہ میرے آفس کے اندر میں جتنا دے سکوں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی منٹورنگ کرنے کی, اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر نا ایک انرجی اور ایک وہ آتی ہے جب وہ بچے اپنی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو اب ہمیں بڑے سال ہو گئے, اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یا یوتھ کو کیسے انگیج کریں اس پروسیس کے اندر, اور کیسے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھیں, کیسے ان پہ بلیو کرنا سیکھیں. ہم یہ نہیں کرتے نا, ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے جی اتنے یوتھ کو انگیج کیا ہوا اپنے ساتھ. آپ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کتنا کیا ہے, آپ نے ان کو کتنی دی ہے انڈیپینڈنس یا فریڈم دی ہے کہ وہ اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو شاید یہ ساری چیزیں مل کر ایک کلچر ڈیولپ کریں گی, اور جب وہ کلچر ڈیولپ ہوگا تو آٹومیٹکلی ہم اس چیز سے ہٹیں گے کہ ہماری ڈگریاں ہمیں بلو کالر جاب یا وائٹ کالر جابس اور یا اس طرح کی جابس کی طرف. ہمیں بیسیکلی جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ہنر مند نوجوان چاہیے ہے. ہم نے اپنے آپ کو سافٹ اور ہارڈ اسکلس دونوں سے دور کر دیا ایجوکیشن کو, تو دونوں چیزوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب آپ کا جو ایک یوتھ جو ہے جب وہ نکلے تو اس کی ڈیمانڈ ہو, صرف پاکستان میں ڈیمانڈ نہ ہو, اس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہو. تو وہ ایک جو کمپوننٹ ہے, اور ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. ریاست کو اور حکومتیں جو بھی آئیں, ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. حکومتوں جو بھی آئیں, وہ بالکل صحیح بات ہے, گو ایجوکیشن جو ہے ایک وہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے, بٹ اس کو مین اسٹریم پالیٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر جب وہ آتی ہیں تو وہ جس طرح سے آل پارٹیز کانفرنس باقی چیزوں پہ کرنے کے لیے بولتی ہیں, اسی طرح سے تعلیم اور صحت کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. کنٹینیوٹی رہنی چاہیے, پروگرام 2 سال 3 سال کے نہیں, اس کو 10 سال کا پروگرام وتھ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم گول بننا چاہیے, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. تھینک یو جی. تھینک یو زہرا. بڑا کوئکلی میرے ذہن میں جو آپ بات کر رہی تھیں اس سے آیا کہ جہاں پہ سول سوسائٹی نے ایکچولی انٹروین کیا ہے, مجھے پختونخوا کا ایگزامپل معلوم ہے, وہاں پہ اکراس پارٹی لائنز اتنی خوبصورت کلیبوریشن ہے ویمن پارلیمنٹری کاکس کی, اور خاص طور پہ ایجوکیشن کو لے کر کہ وہ میں پچھلے دن بھی ایک فورم میں تھی, اور وداؤٹ ٹیکنگ نیمز سو میں یہی کوٹ کر رہی تھی کہ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ کس کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, کون ٹریجری بینچ سے ہے, کون اپوزیشن سے ہے. وہ جب آپس میں بیٹھتی ہیں خواتین ویمن پارلیمنٹیرینس, تو وہ بالکل سہیلیوں کی طرح ایسا کرنا, اس والی چیز کو اگر ٹریجری سے کرو تو بہتر ہے, سو تم ریز کرنا اور میں سیکنڈ کروں گی. اینڈ سو دیٹ از دا سارٹ آف کولیبریشن وی ریکوائر بیہائنڈ دا سینز از ویل. جی زہرا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ I totally agree ریبا, کہ یہ جو اتنے سالوں سے جب ہم کام کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایشو نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہ ایشو پارٹی لائنز کا ہے, اور جو لیڈر آف دا پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے جو ایشوز ہیں, دے ہیو ٹو ریزالو دوز ایشوز. کہ جی XYZ کوئی بھی پارٹی آ رہی ہے, لیکن یہ ایجنڈا, یہ سوشل ڈیولپمنٹ اور اوور آل نیشنل ایجنڈا ہے, تو نیشنل کورس آف ایکشن جو ہے اس کا ہوگا, اس کا ایکس پولیٹیکل پارٹی کورس آف ایکشن نہیں ہوگا, اس کے ساتھ آپ کو کرنا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر جو مین لیڈرشپ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, دے ہیو ٹو میک دا کنسنسس. آپ کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے وہ بہت کم اس طرح کے ایشوز میں آتے ہیں. وہ بات ہے نا, آپ نے سنا ہوگا کہ جی جو ٹی وی پروگرام سے بیٹھ کے تو بہت لڑتے ہیں, لیکن پیچھے وہ سارے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ہمیں یہاں ایجوکیشن, ہیلتھ, ویمن امپاورمنٹ, جینڈر, اس کے اوپر آپ کی TRPs نہیں چاہیے, ہمیں ایکچوئل ہوتا ہوا کام چاہیے, اور اس کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت. بالکل. اینڈ دس از ویئر آئی تھنک جو سول سوسائٹی وہ پلیٹ فارمس کریٹ کر سکتی ہے. اور جب کیے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اکراس پارٹی لائنز بٹھایا ہے, تو ویو سین دیٹ سارٹ آف بیوٹیفل کولیبوریشن ٹیک لائف آرگینکلی اکراس پارٹی لائنز. سحر, بالکل آخری سوال یہی سوال ہے, آپ کی طرف میں آ رہی ہوں. کس طرح کولیبوریشنس کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں کانسٹنٹلی اینڈ وی میک تھنگز ہیپن؟
جی تھینک یو اریبہ. میں پہلے بھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی میرا خیال ہے کافی زیادہ اس بات کو ایڈریس کر چکی ہوں. اس میں نا دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بڑا کلیئر ہونے کی ضرورت ہے, اور بہت اچھی بات ہے اریبہ نے بھی کی کہ ہم سول سوسائٹی نیٹ ورکس یا ہمارے بہت سارے اور پلیٹ فارمز ہیں, جیسے اگر دیکھا جائے تو ہم نے پاسٹ میں بھی بہت سارے اس طرح کے کنسورشمز بنائے ہیں, اس طرح کے چیپٹرز بنے ہیں, ایڈوکیسی فرنٹس بنے ہیں جنہوں نے کہ ایک سرٹن ایجنڈا کو آگے لے کے چلیں. ابھی اگر ہم دیکھیں حال میں تو PHF جیسے آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے, پاکستان ہیومینیٹیرین فورم, دیٹ ہیز سروڈ ایز ون آف دا پلیٹ فارم جہاں پہ کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ڈیولپمنٹ سوسائٹی ڈیولپمنٹ سیکٹر ایکٹرز ہیں انیشیٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, اس پلیٹ فارم سے وہ کک آف ہوتی ہیں. اور NHN ایک پلیٹ فارم رہا تھا, انفارچونیٹلی ڈنٹ ورکڈ آؤٹ. پھر اس کے بعد ہم بہت سارے ایشو بیسڈ جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چائلڈ ناٹ برائٹ, ارلی چائلڈ میرجز کے اوپر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جس میں اکراس پورے ملک سے جو ہے وہ NGOs ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں اور وہ اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں. اور اسی طرح سے وومن رائٹس کے اوپر بھی کافی سارے نیٹ ورکس بنے ہیں, ASEAN ہے جو کہ ریجنل نیٹ ورک ہے جس کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی سول سوسائٹی کو, کیونکہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ دس نیڈس ٹو بی اے پرائرٹائز ایجنڈا اینڈ سم ون ہیز ٹو ٹیک لیڈ اینڈ ہیز ٹو کریٹ دیٹ کائنڈ آف نیٹ ورک جس سے کہ آپ اپنی وائسز کو اسٹرینتھن کر سکیں, ٹھیک ہے نا, کامن ایجنڈا کے اوپر کام کر سکیں. اور اس میں میرے نزدیک پھر بھی اسٹیپس وہی ہونے چاہیے کہ دیکھیں آپ کا سول سوسائٹی کی اگر آپ ایگزسٹنس کی بات کریں, سول سوسائٹی کیوں موجود ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر, اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے, وہ کبھی بھی گورنمنٹ کو ریپلیس نہیں کر سکتی. وی نیڈ ٹو ریکگنائز دس کہ گورنمنٹ ہیز دا مینڈیٹ, گورنمنٹ ہیز دا ریسپانسبلٹی اینڈ ہیز دا رائٹ کیپیسٹی اینڈ machinery to actually deliver on community demands, ٹھیک ہے, یا پھر جو بھی ان کی ضروریات ہیں, جو بھی ایشوز اور ایجنڈاز ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر آ کے گورنمنٹ کو پہلے اسٹرینتھن کریں, سپورٹ کریں کہ وہ اپنے کمٹمنٹس کو جو ہے وہ پورا کر سکے, اور دوسری طرف ہم لوگوں کو بھی ان کے رائٹس کے بارے میں بتائیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ جنریٹ کر سکیں. تو دیکھیں یہ ہمیں بھول جانا چاہیے کہ ہم کسی بھی جگہ کے اوپر گورنمنٹ کا رول ایزیوم کر سکتے ہیں, اور ہمیں لینا بھی نہیں چاہیے. پاسٹ میں ایسا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سروس ڈلیوری ماڈلس پہ کام ہوتا رہا ہے اور اس میں ہم نے گورنمنٹ کو لیزی کیا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. تو اس وجہ سے آپ کو رائٹ بیس ماڈلس پہ بھی آنا پڑے گا, اور آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ ہی کو احساس دلانا ہے اس بات کا کہ دیکھیں جی یہ آپ کا ایجنڈا ہے, آپ اس کو ٹیک اپ کریں اور آپ پرائرٹائز کریں. ریسورسز کی ضرورت ہوگی, ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہوگی, کمیونٹی کنسلٹیشنز کی ضرورت ہوگی, ہم آپ کو اس میں سپورٹ کریں گے تھرو آر نیٹ ورکس, تھرو آر, لیکن لیڈ آپ نے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اندر سے ایک پلان ہی بننا چاہیے. لائک فار ایگزامپل اگر ایک ہی پالیسی بنی ہوئی ہے تو پھر گورنمنٹ کو اس بات کو لیڈ بھی کرنا ہے اور سول سوسائٹی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یار ایک کنٹری نے اگر اپنی پالیسی اور پرائرٹی بنائی ہے سرٹن چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو ہمیں انہی پالیسی کے ایلیمنٹس اور کمپوننٹس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس بات کی طرف دھیان دلا رہی ہوں کہ ڈیفینیٹلی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا ایک رول ہے, ہم نے پلے کرنا ہے, لیکن ہم جتنا بھی اکٹھے ہو لیں, کولیبوریٹ ہو لیں, اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ اویلیبل نہیں ہے اور وہ چیزوں کو لیڈ نہیں کر رہی ہے, تو ہم کبھی بھی اس کا کوئی سسٹینیبل سولوشن نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, سولوشن ٹائم بینگ ہوں گے, چیزوں کو ایڈریس کریں گے, لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہوں گے. اور ہم دیکھیں, مجھے یاد ہے میں اپنے پچھلے ادارے میں جب رہتی تھی, کام کرتی تھی, تو ہماری ویلیوز کا یہ ایک حصہ تھا اور ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ ہم انٹرنیشنل سول سوسائٹی کے ادارے کا سکسیس انڈیکیٹر یہی ہے کہ کل ہماری ضرورت نہ رہے ادارے یہاں پہ اس ملک میں, یعنی یہ ملک اپنے طور پہ اتنے بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جائے کہ ہماری یہاں ضرورت نہ رہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ان اپروچز پہ کام نہیں ہوتا, اور ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنی اسکنز بچا رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ٹرو اسپرٹ سے کام کرنے کی طرف جائیں تو ہمیں اداروں کو مستحکم کرنا ہے جو کہ یہ کام کرنے کے لیے مینڈیٹڈ ہیں, اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اس طرح اس کام کو, اس نیڈ کو, ضرورت کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے سول سوسائٹی کامن پلیٹ فارم یوتھ کے اوپر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم اپنے مختلف پاکٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, بٹ سم ون ہیز ٹو ٹیک لیڈ ٹو کریٹ دیٹ کائنڈ آف پلیٹ فارم where we all can come together and then push that agenda towards the government. تھینک یو سو مچ سحر, اینڈ تھینک یو سو مچ زہرا. مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے ہم نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے, بٹ وی آر آلسو ویری ویری گریٹفل ٹو بوتھ آف یو
बिकॉज आप जो रिच एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस लेकर आए हैं आज के पॉडकास्ट में, आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी यंग ऑडियंस है, दे विल मोस्ट सर्टनली हैव अ लॉट to think about and to reflect on. Thank you so much. Thank you. Thank you ji, take care. Thank you Ariba, thanks for giving us that platform. और just एक नोट पे एंड करूंगी कि हम हमेशा से ये कहते थे कि youth is our future, but youth is our present actually, and हम जब तक इसको इस तरह से लेके नहीं चलेंगे, rather present से मुझे लगता है वो हमारा तो past भी बन गए हैं, तो हमें इस अप्रोच के साथ इनको लेके चलना है, एंड दिस इशू एक्चुअली नीड टू बी डेल्ट विद इमरजेंसी. थैंक यू फॉर दैट नोट. ऑल राइट एवरीवन, सो इसके साथ हमारी आज की गुफ्तगू तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर हम क्विक सा एक रीकैप करेंगे हमने क्या पाया इस गुफ्तगू से, तो पर्सनली मेरे लिए जो सबसे अहम टेक अवे था वो यकीनन ये था कि एक हम ये लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, सिस्टेमिक लेंस, सिस्टेमिक चेंज, लेकिन 100 बातों की बात ही ये है कि जो काम रियासत कर सकती है वो हम कर ही नहीं सकते. कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक इदारा, कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो मुमकिन ही नहीं है. ये मैंडेट ही रियासत का है. तो जब हम इवन वॉलंटियरिज्म की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं यंग लोगों को इंगेज करने की, वो यंग लोग ख़ास तौर पे जो तालीम याफ्ता हैं, जो रिलेटिवली उनके पास बेहतर लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कि हम उनको किस तरह इंगेज कर सकते हैं कि वो उन बच्चियों और बच्चों के लिए तालीम मुमकिन बनाएं जिनको तालीम तक रसाई नहीं है. हम जब बात कर रहे हैं नॉन फॉर्मल या फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स की, इन तमाम चीज़ों के होने के लिए एक स्टेट की विल ज़रूरत है. जो स्टेट की विल है वो एक प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है. जो सिविल सोसाइटी का रोल है इस तमाम गुफ्तगू में, वो सपोर्टर का है. हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, हम यंग लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग इस नौइयत की मदद फराहम कर सकते हैं कि जो सिस्टम्स हैं वो ख़ुद इतने मज़बूत हो जाएं कि वो ना सिर्फ ख़ुद ब खुद चलने लग जाएं, बल्कि ख़ुद ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह सस्टेन भी करें और वायबल और रेलेवेंट रहें. लेकिन लीड हुकूमत को लेनी पड़ेगी. इसी के साथ साथ जो हमारे सुनने वाले यंग लोग हैं, अगर आपके अंदर पैशन है to volunteer, to make things, good things happen around you, I think अगर आपने आज का पूरा पॉडकास्ट नहीं सुना तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ go back to our playlist, watch each part of this conversation, because today's conversation was about you and how you can very practically, very tangibly contribute towards Pakistan's development, specifically when we are talking about making education possible for those little children जो कल आपकी उम्र के होंगे, वो यूथ होंगे और उनके पास शायद अगर बेसिक तालीम की एक्सेस आज नहीं है तो कल यूनिवर्सिटी की या हायर एजुकेशन की एक्सेस भी नहीं होगी. एंड यू कैन चेंज दैट फॉर देम. एंड हाउ यू कैन डू दैट, उसके लिए आई होप यू heard this whole conversation, and even if you want to get in touch with us, तो Society for Access to Quality Education SAQI, उनके मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश होती नज़र आई होंगी. उनके अकाउंट्स टैग्ड भी हैं कैप्शन में, उनको विज़िट करिए. आई रियली वांट कि अगर हमें जो भी सुन रहा है, अगर उनमें से कुछ लोग भी आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारा मकसद था आज के एपिसोड से वो पूरा हो जाएगा. थैंक यू सो मच. वील join you all again inshallah very soon with another episode.